السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے چند دن بعد ایک دن جو کہ ہمارے کئی مسلمان جو ہیں وہ بہت شوق سے مناتے ہیں، جس کی اصل یا جس کا ثبوت نہ تو احادیث سے ملتا ہے اور نہ ہی قرآن مجید کی کسی آیت سے ملتا ہے. وہ کس طریقے ہوگا، یوم و تہوار کا نام کیا ہے؟ 15 شعبان، جس کو ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ شب برات کے نام سے جانتے ہیں. اب شب برات کا نام اور یہ جو لفظ جو ہے یہ اردو کا بھی نہیں ہے اور نہ ہی عربی کا ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے. شب کہتے ہیں رات کو. تو اس کی یا اس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مرضی آپ احادیث اٹھا کے دیکھ لیں، صحاح ستہ میں ہیں یا بلوغ المرام سے لے کے صحیح بخاری تک، یا اس کے علاوہ کئی کتابیں جو ہیں آپ کہیں سے بھی اٹھا کے دیکھ لیں، اس کا کسی بھی حدیث میں ثبوت نہیں ملتا. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جو عام لوگ جو ہیں وہ اس کا ثبوت دیتے ہیں تو وہ قرآن مجید کی آیات سے دینے لگ جاتے ہیں. جس طرح میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید کی آیات کا غلط معنی کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ شب برات کی رات جو ہے یہ بھی شب قدر کی رات کی طرح کی ہے. جس طرح رمضان میں شب قدر کی رات ہے، جس میں سارے اللہ تعالیٰ لوگوں کی تقدیریں لکھتے ہیں کہ کب کیا ہونا ہے، کس طرح ہونا ہے، کیوں ہونا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس رات کی بہت فضیلت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اب اس کا ثبوت مانگو تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو شب قدر کی رات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ قدر آیت نمبر 1 میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ قدر کے لیے جو ہے شب قدر کے لیے جو ہے وہ یہ آیت نازل کی ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آیت سورۃ دخان میں آیت نمبر 3 حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، تو یہ والی جو آیت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے 15 شعبان کے لیے نازل کی ہے. استغفر اللہ العظیم، کہاں کی آیت کہاں پہ ملا ہے. اب آپ ذرا دیکھیں کہ اس جو 3 نمبر آیت ہے، اس آیت کی دوسری نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والکتاب المبین، وہ کتاب جو ہم نے واضح طور پہ لوگوں کے لیے نازل کی ہے. تو جب پیچھے کتاب قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے، پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ انا انزلناہ، ادھر بھی وہی لفظ ہے، وہی حروف ہیں. اور اگر سورۃ قدر میں دیکھا جائے وہاں کیا ہے؟ انا انزلناہ، ادھر بھی وہی ہے. چلیں ایک منٹ کے لیے یہ بھی مان لیتے ہیں کہ شاید ان کے کہنے کے، ان کے قول کے مطابق، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو جو ہے وہ سورۃ دخان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک. اب اللہ تعالیٰ دوسرے سپارے میں سورۃ بقرہ کی آیت میں فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ ہم نے قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ دونوں ایک ہی رات بن گئے. اب شہر اور رمضان جو ہے وہ 15 شعبان کو تو نہیں ہے، یہاں پہ یہ الفاظ نہیں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے شہر شعبان الذی انزل، ادھر رمضان کا لفظ ہے. تو یہ شعبان 15 شعبان اس کو کہنا کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے وہ قرآن مجید نازل کیا. تو یہ تو ہم قرآن مجید کا پورا معنی ہی بدل رہے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تو اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو پھر
دوبارہ 1 منٹ کے لیے میں کہتا ہوں کہ ہم مان لیتے ہیں، تو مجھے یہ بتایا جائے کہ شب برات کی رات کو ہم کون سا مسلمانوں والا کام کرتے ہیں؟ ہم تو ہندوؤں والا کام کرتے ہیں، جو ہندو اپنی دیوالی کے موقع پر پٹاخے بجاتے ہیں، شولیاں اڑا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، ہم تو وہ کام کرتے ہیں۔ ہم کون سا رات کو یہ باتیں کرتے ہیں؟ 1 منٹ کے لیے مان لیا جائے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ واقعی میں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس دن کون سا مسلمانوں والا کام کرتے ہیں؟ اس دن تو پٹاخے بجائے جا رہے ہیں، رات کو بندے سو رہے ہیں، غریب جو بزرگ لوگ ہیں یا کوئی بیمار ہے وہ رات کو سو رہے ہیں اور ان کے محلوں میں پٹاخے بجائے جا رہے ہیں، فائرنگ کی جا رہی ہے کہ بھائی آج کی رات جو ہے وہ عبادت کی رات ہے۔ تو بھائی یہ کس طرح کی عبادت ہے جو ہم ہندوؤں کے طریقوں کے مطابق کر رہے ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ اعمال کرو، وہ اعمال کرو، وہ ہم نے کرنے نہیں ہیں۔ جو کسی کے کہنے پر ایک تہوار بن چکا ہے یا کسی کے کہنے پر کوئی رواج بن چکا ہے، ہم اس کے اوپر ٹوٹ ٹوٹ کے پڑے ہیں، یہ بھی ہم نے کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا۔ ہمیں تو وہ اعمال کرنے چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ 5 وقت کی نماز ہم نہیں پڑھتے، لیکن جب اس طرح کا موقع آتا تو ہم بڑھ چڑھ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ بھائی اس دن عبادت کرنی ہے، اس دن یہ کرنا ہے، اس دن وہ کرنا ہے۔ اور پٹاخوں کی تیاریاں تو میرے خیال سے ہفتہ پہلے ہی شروع ہو جاتی ہیں، جگہ جگہ پہ جو ہیں وہ مل رہے ہوتے ہیں اور وہ بچے جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور اس دن جو ہے وہ پھر دیکھنے والا ماحول ہوتا ہے کہ کس طرح کا ماحول ہے۔ ہم مسلمانوں کے شہر میں رہ رہے ہیں، ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، جس کو اس بنیاد پہ بنایا گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملتا ہے اس کے مطابق ہم چلیں۔ اور میں اکثر پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ خاص طور پر سوشل میڈیا کے اوپر جو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں اس کی تحقیق کیے بغیر اس کو آگے شیئر نہ کریں۔ جب ہم اس کو شیئر کرتے ہیں اور پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ 15 شعبان 14 شعبان کو تقریباً لوگ جو ہیں وہ پوسٹ وغیرہ تیار کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ کس چیز کی مبارکباد کی پوسٹ تیار کی جا رہی ہے، آپ کو شب برات کی رات مبارک ہو، اور پھر ہم اس کو آگے سے آگے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو شیئر کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پچھلی مرتبہ 1-2 دوستوں نے مجھے اس طرح کی پوسٹ شیئر کی تھی۔ آگے میں نے ان کو وائس میسج میں، ایک کو میں نے کال کی کیونکہ وہ ملتا جلتا تھا میرے سے، آتا رہتا تھا مسجد میں، اور ایک کو میں اس کا گھر دور تھا تو اس کو میں نے وائس میسج میں سارا احادیث اور اس کے قرآن مجید کے جو آیتیں میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یا بتا رہا ہوں، ساری میں نے تقریباً میرے خیال سے 3 سے 4 منٹ کی جو ہے وہ میں نے وائس نوٹ اس کو بھیج دی۔ تو اس کے بعد اس نے کوئی بھی ایسا موقع یا مجھے کوئی تصویر نہیں بھیجی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں دوبارہ بھیجوں گا تو بابا کوئی نہ کوئی اس نے مجھے بات سنا دینی ہے، تو اسی لیے نہ ہی بھیجوں۔ تو کوشش کریں کہ اس طرح کے اعمال ہی نہ کریں کہ آگے سے آپ کو کوئی جواب دینے کے لیے کوئی آپ کے پاس الفاظ نہ ہو، آپ سے کوئی ثبوت مانگ لے اس کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس کوئی الفاظ موجود نہ ہو۔ اعمال وہی کریں جس کے پاس آپ کے پاس پختہ ثبوت ہو۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا طریقہ آپ کو آتا ہے، کوئی آپ سے کہتا ہے کہ بھئی آپ یہ عمل کر رہے ہو، اس کے پاس آپ کا ثبوت ہے، آپ کو ہاں جی میرے پاس ثبوت ہے، یہ اس کا ثبوت ہے، آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے کوئی بھی عمل کرے، کوئی بھی کام کرے، اس کا عملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحقیق کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو بتایا اس کے متعلق سمجھے، تو پھر اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے اعمال کو درست کریں۔ پھر جو بھی آپ کریں گے یا کوئی بھی آپ کو کرنے کا کچھ کہے گا، آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے دیکھا ہی نہیں، یا میں نے پڑھا ہی نہیں، نہ میں نے سنا۔ تو یہ باتیں جو ہے میں نے بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو کوئی چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے بس اس کے اوپر عمل کرے۔ نماز ہے وہ پڑھیں، تہجد ہے وہ پڑھیں، عبادت کرنی ہے تو ذکر و اذکار کریں، نفلی عبادت کریں۔ جو تہوار لوگوں نے بنائے ہیں یا لوگوں کے بنائے ہوئے طریقے ہیں اس کے اوپر نہ چلیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث کے مطابق چلیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے نجات بھی ہے، نیکیاں بھی ہیں۔ یہ نہ ہو ہم نیکیاں سمجھو اور وہ گناہوں میں لکھی جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔